مولانا مودودی اسٹڈیز ایک انیشیٹو ہے جو 2014 میں اس کو شروع کیا گیا. اس کے کچھ مقاصد طے کیے گئے اور مقاصد کو اگر ہم سامنے رکھیں تو ان میں یہ تھا کہ وقت کے ساتھ جو لٹریچر کو پڑھنے کی جو دوری ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے، کتاب سے تعلق ختم ہوتا جا رہا ہے، اور خاص طور پر جو اسلامی اسکالرز اور ان کی کتب جو ہماری ظاہر ضرورت ہے اس کے ساتھ تعلق جوڑنے کے لیے ہمیں لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑنا ہے. تو 2014 میں اس کی ایک ترتیب طے کی گئی. اس کو جو نام دیا گیا اس کا نام تھا مولانا مودودی اسٹڈیز آن لائن. 2014 میں آپ کو یاد ہوگا کہ واٹس ایپ ابھی نیا نیا آیا تھا، ابھی اتنا زیادہ پاپولر نہیں تھا، اور آن لائن جو اور ورچوئل سیشن جو ہے وہ بہت کم تھے. تو اس وقت ورچوئل سیشنز، آن لائن اور ڈسٹنس بیس لرننگ کو اکٹھا کرتے ہوئے ایک سوچ کو اپنانا اور اس کے بعد اس کے اوپر عمل درآمد کرنا اور اس کے بعد اس کو کامیاب طریقے سے آگے چلانا، یہ سوچ تھی ڈاکٹر اشتیاق احمد گودر صاحب کی جو یہاں وسطات کے سامنے آج کا پروگرام اور اس سارے انیشیٹو کو لے کے چل رہے ہیں. ان کے ساتھی بنے جناب عامر محمود چیمہ صاحب جو کہ ڈائریکٹر ہیں اس سارے پروگرام کے، اور اس پروگرام کو 2014 میں شروع کیا گیا. اور اس پروگرام کو جب شروع کیا گیا تو اس میں یہی پیش نظر تھا کہ مولانا مودودی اسٹڈیز کے نام سے ظاہر ہے مولانا مودودی اور عصر حاضر کے جو اسکالرز ہیں، اسلامک اسکالرز ہیں، ان کی کتب کو لوگوں تک کسی طریقے سے پہنچایا جائے اور انہیں یہ دعوت دی جائے کہ ان کی کتب کو پڑھیں، اور ان کو پڑھتے ہوئے کم از کم اتنا اس کے اندر رکھیں کہ اس میں کوئی نہ کوئی اسیسمنٹ کا اور ویلیویشن کا پہلو بھی ہو، جس کی وجہ سے وہ جو پڑھی ہوئی چیزیں ہیں وہ تھوڑی سی وہ یاد رہیں اور ان کو بندہ جو ہے وہ اپنے زندگی میں استعمال کر سکے. تو مولانا مودودی اسٹڈیز 2014 میں جیسا کہ میں نے بتایا اس وقت ڈاکٹر اشتیاق صاحب نے، عامر محمود چیمہ صاحب نے شروع کیا، اور اس میں پھر لوگوں کو آن لائن ہی رجسٹر کیا گیا. مطمع نظر یہ تھا کہ آنا، اکٹھے ہونا، پروگرام کے اندر خاص وقت کے اندر خاص کلاس کے اندر جمع ہونا ہر ایک کی مصروفیت کی وجہ سے مشکل ہوتا ہے. تو اس کو کیسے یعنی کاؤنٹر کیا جائے، اس کو کیسے اس مسئلے کا حل نکالا جائے. تو پھر وہ یہی ہوا کہ اس کو آن لائن طریقے سے اور اس کو ڈسٹنس بیسڈ لرننگ کے فارمیٹ کے اوپر لوگوں کی رجسٹریشن کی جائے، اور رجسٹریشن کرتے ہوئے اس میں ان کو کتب مہیا کی جائیں جو سافٹ فارم میں ہوں، اور وہ ان کو اپنے کنوینئنٹ ٹائم کے اندر، کچھ لوگ دفتروں میں کام کرتے ہیں، کچھ لوگ اسٹوڈنٹ ہیں پڑھتے ہیں، کچھ پڑھاتے ہیں، ٹیچرز ہیں، مختلف کاروباری لوگ ہیں، ان کی ہر ایک کی ٹائمنگ ڈیفرنٹ ہے. تو وہ اپنی سہولت کے ٹائم میں وہ ان کتابوں کو وہ پڑھ سکیں. کوئی ایک دن میں پڑھتا ہے، کوئی 10 دن میں پڑھتا ہے، تو ایک سفیشینٹ ٹائم دیا جاتا ہے، ٹائم سپین، اس کے اندر رہتے ہوئے وہ کتابوں کو پڑھتے ہیں. اور اس کے بعد پھر ان کو ایک ٹیسٹ جو ہے جس کو ہم آن لائن ٹیسٹ کہتے ہیں، اور جو ایک پی ڈی ایف فارم کے اندر ایک پیپر جس کے اندر آپ کے ایم سی کیوز ہیں، شارٹ کویسچنز ہیں اور لانگ کویسچنز ہیں، وہ بنا دیا جاتا ہے، اور اوپن بک ٹیسٹ ہوتا ہے. اوپن بک ٹیسٹ خاص طور پر جو ایجوکیشن سے ریلیٹڈ لوگ ہیں اس کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں. آن لائن اوپن بک ٹیسٹ جو ہے اس کو کنڈکٹ کرتے ہوئے جس میں کتاب کھول کر سوالوں کے جوابات تلاش کیے جاتے ہیں اور اس کو پھر پیپر کو حل کر دیا جاتا ہے. تو آن لائن جو پیپر ہے وہ دینے کے بعد ان کو ایک سفیشینٹ ٹائم، وہ روٹین کا ایک سٹیریوٹائپ سسٹم نہیں کہ جی 3 گھنٹے کے اندر آپ نے اس کو حل کرنا ہے، اس میں بھی کوئی 2-4 دن 5 دن کا ایک ریزنیبل ٹائم دیا جاتا ہے جس میں وہ اس پیپر کو کتاب کی مدد سے حل کرتے ہیں. اور کویسچن ظاہر ہے اس طریقے سے بنائے جاتے ہیں کہ بالکل ڈائریکٹ آنسرز اس کے اندر نہ ہوں، اس کو کچھ تھوڑا سا اسٹڈی کرنا پڑے، اس کو تھوڑا سا انالائز کرنا پڑے، اور اس کے بعد آپ وہ اپنا جواب لکھیں. تو ایک اوپن بک ٹیسٹ کے ذریعے سے ان کی جو ہے ویلیویشن کی جاتی ہے. اور یہ جتنا پروسیس ہے اشتیاق صاحب اور عامر چیمہ صاحب اور ان کے باقی جو ساتھی ہیں جن کا ابھی یہاں پہ میں ذکر آپ کو وہ دکھا رہا ہوں کہ یہ لوگ ان کے ساتھ انگیج ہیں، یہ اس کو خود سپورٹ کرتے ہیں. یہ فری کورس ہے
اور اس کو سپورٹ کرتے ہیں، اور جو اچھے نمبر لینے والے اسکور کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کو کیش پرائزز بھی دیے جاتے ہیں. تو یہ سارا ایک پروگرام ہے. تو اس میں جو لوگ شامل ہیں، نیکسٹ پلیز، یہ میں نے بتا دیا آپ کو، عامر چیمہ صاحب اور اشتیاق صاحب اس کو لیڈ کر رہے ہیں پروگرام کو. یہ ان کے ساتھ کچھ ساتھی ہیں جو یونیورسٹیز سے، مختلف یونیورسٹی، UMT، پنجاب یونیورسٹی اور نمل اور اس طرح سے مختلف جو ایجوکیشن سے ریلیٹڈ لوگ ہیں، یہ سارے ان کے ساتھ شامل ہیں. اس فورم کے ساتھ یہ بھی میں بتاتا چلوں جو یہ صرف پاکستان کے اندر نہیں ہے، چونکہ یہ ہم نے سوچا تھا کہ اس کو ہم نے آن لائن کرنا ہے، تو آن لائن کا ایک فائدہ یہ تھا کہ اس کو ہم انٹرنیشنل کرتے ہیں. تو ہمارے ساتھ یہ کچھ لوگ ترکی سے، سعودیہ سے، USA سے، کینیڈا سے، اس طرح سے یہ لوگ جو ہے وہ شامل ہیں، اور یہ وہاں پر کوآرڈینیٹر کے طور پر کام کرتے ہیں اور وہاں پر اس پروگرام کو لانچ کرتے ہیں. سلیکٹڈ بکس کو دے دیا جاتا ہے اسی طرح سے وہاں پہ، پھر ان کو وہیں پہ وہ پڑھنے کے بعد اس کا وہ ٹیسٹ لینے کے بعد ان کی ویلیویشن کی جاتی ہے. اور انعامات جو ہم ویسے تو کوشش کرتے ہیں کہ جب یہ پروگرام کلوز ہو رہا ہو تو ایک کلوزنگ سیریمنی بھی کریں، اور اس میں ہم انوائٹ کریں لوگوں کو. بہت سارے لوگ اس میں نہیں آ سکتے تو ہم ان کو آن لائن ان کے انعامات میں جو آ دیتے ہیں. اس پروگرام کو لیڈ کر رہے ہیں ڈاکٹر عمر قاسم صاحب، کینیڈا میں ہوتے ہیں، یہ ایکڈیمک ڈائریکٹر ہیں، اور یہ پاکستان چیپٹر بھی ان کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہوتا ہے. جب بھی کوئی پروگرام شروع کرتے ہیں تو ہم ان سے رہنمائی بھی لیتے رہتے ہیں. یہ میں ویسے آپ کو بتا چکا ہوں کہ ہم کیا کیسے کرتے ہیں. ہم پہلے ایک آن لائن فارم اس کو سرکولیٹ کرتے ہیں، اس پہ لوگ رجسٹریشن کرتے ہیں فری. نیکسٹ. اور پھر ان کی جو ہے وہ ہم واٹس ایپ گروپ اور ای میل کے ذریعے سے ہم ان کو بنانے کے بعد ان کو آن لائن سافٹ فارم میں بکس بھی پرووائڈ کر دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ان کا ٹیسٹ اور اسیسمنٹ کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، اور رزلٹ کی یا آپ کہہ لیں کہ گریجویشن سیریمنی جو ہے وہ پھر اس کے بعد کر دی جاتی ہے. اس سلسلے میں ہمارے ساتھ جو خاصے جو ہمارے یعنی کہہ لیں موٹیویٹر بھی ہیں، مینٹور بھی ہیں، اور اس میں ہمیں ٹیکنیکل سپورٹ پرووائڈ کرتے ہیں، ہمارے پروگرام میں شرکت کرتے ہیں. اس میں یہ سارے لوگ فرید پراچا صاحب، سرفراز امان صاحب، عماد لکھوی صاحب، سمیہ رحیل قاضی صاحبہ، اور بہت سارے اور لوگ بھی اس کے اندر ہمارے اس کے ساتھ معاون ہوتے ہیں. اس پروگرام کو شروع ہوئے 2014 سے اب تک 10 سال ہو چکے ہیں، اور اس کے 70 پروگرام اب تک ہم منعقد کر چکے ہیں. یہاں پر میں یہ بھی بات بتانا چاہوں گا کہ ایک تو ہم کلاس کرتے ہیں جیسے میں نے پہلے ذکر کیا، لیکن کچھ اس طرح کے پروگرام اور کچھ آن لائن ہم سیشن اور سیمینار بھی کرتے ہیں کہ اس میں زوم اور جو گوگل میٹ ہے اس کی مدد سے ہم جو پوری دنیا کے اندر مختلف جگہوں پہ اسکالرس بیٹھے ہوتے ہیں ان کو انوائٹ کرتے ہیں، اور زوم لنک لوگ کے ساتھ شیئر کرتے ہوئے وہ بھی کرتے ہیں. تو یہ سارے پروگرام 70 کے قریب ہیں. سعودی عرب اس کے اندر مین اسٹیک ہولڈر رہا ہے، اب تک اس نے سارا کیا ہے. ابھی تک اس کے جو بینیفیشریز ہیں وہ 21,000 لوگ جو ہیں اس سے فائدہ مستفید ہو چکے ہیں.